اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ سورۃ الاحزاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور اس کی جمع ہے احزاب۔ قریش اپنے سارے الائز کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، لہذا اس 5 ہجری کے اندر، لہذا یہ غزوہ جو ہے غزوہ احزاب کہلاتا ہے، کیونکہ اس موقع پر خندق کھودی گئی، لہذا اسی غزوے کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مدینہ منورہ ہجرت کے فوراً بعد پہلے 6 ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے: مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات مسلمانوں کے درمیان یعنی مہاجرین و انصار کے درمیان، اور یہود سے معاہدہ کیا میثاق مدینہ۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور قریش کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ 2 کام کیے، مکے والوں کو یہ خاموش پیغام دیا کہ میں تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتا ہوں، اور دوسرے، میں تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ کر سکتا ہوں، مختلف قبائل کے ساتھ دوستی کر کے اور ان کو اپنے الائی بنا کر یا انہیں نیوٹرل کر کے، جس کے نتیجے میں بجا طور پر قریش کیل کانٹے سے لیس ہو کر سن 2 ہجری رمضان میں حملہ آور ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کے میدان میں ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے انہیں ایک بڑی ایگزمپلری شکست سے دوچار کیا۔ 13 ماہ کے بعد وہ دوبارہ آئے غزوہ احد میں۔ احد میں مقابلہ ہوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے بالکل ابتدا میں فتح ہو گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجک 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے پہاڑی کے اوپر، ان کے درمیان اختلاف رائے ہوا، اور وہ اپنے امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے نیچے اتر آئے، اور حضرت خالد بن ولید جو اس طاق میں کھڑے تھے کہ کب یہ نیچے اترے میں حملہ آور ہو جاؤں، تو انہوں نے حملہ کیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ غزوہ احد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان اعلان کر کے گئے تھے کہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے، اور ابو سفیان بھی آیا وہاں سے، لیکن راستے میں کوئی ایسا خوف طاری ہوا ابو سفیان پر کہ وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ چھوٹے چھوٹے مارکے تو ہوتے رہے۔ سن 5 ہجری میں قریش اپنے سارے الائز کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور قبیلہ بنو نذیر کا ایک بڑا سردار ہوئی بن اخطب، یہ بڑا اہم کردار ادا کرنے والا تھا یہ احزاب کو اکٹھا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ یہ ٹیبل ٹاک کا ماسٹر تھا، اور کنونس کرنا لوگوں کو کسی کاز کے لیے اس کی مہارت رکھتا تھا، اور اس نے اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے عرب کے تمام قبائل کو آمادہ کیا، خاص طور پر بنو غطفان جو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس کو آمادہ کیا اس نے جنگ کرنے کے لیے، اور عرب کے مزید چھوٹے بڑے قبائل جو ہے ان کو بھی اکٹھا کر کے، یعنی سرپرائزنگلی 12,000 کا لشکر لے کے آیا۔
یعنی مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی کل آبادی بھی 3000 کے قریب تھی، جن میں منافقین کی تعداد بھی شامل تھی، اور اس پر 12,000 کا لشکر لے کے آنا یہ عرب کے اعتبار سے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، بلکہ ونڈر ہی کہہ لیں کہ جس کو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال حج بن اخطب کی کوششوں سے یعنی یہ کام ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ مدینہ جغرافیکلی محفوظ جگہ تھی، اس میں دو طرف جو لاوے نکلتے ہیں پہاڑوں میں سے، ان کی وجہ سے وہ پہاڑ تھے ابھرے ہوئے اور ان کے اوپر سیاہ چٹانیں تھیں، نوکیلے پتھر تھے، تو وہاں سے کسی فوج کے حملہ آور ہونے کا امکان نہیں تھا، یعنی مشرق میں اور مغرب میں۔ جنوب کی طرف بنو قریظہ کا قبیلہ آباد تھا اور ان کی مضبوط گڑیاں تھیں۔ اب تک انہوں نے کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن بہرحال چونکہ وہ یہودی تھے اور کسی بھی وقت اس بات کا امکان موجود تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کریں اور وہ مل جائیں باہر سے آنے والے لشکر کے ساتھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ ان کے آپس میں رابطے ہیں، لہذا اس کو بھی آپ نظر میں رکھے ہوئے تھے۔ لیکن ایک سائڈ ایسی تھی کہ جس پہ این بلاک حملہ ہو سکتا تھا، یعنی پوری فوج یک وقت جو ہے وہاں سے داخل ہو سکتی تھی۔ اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق ایران سے تھا، تو انہوں نے وہاں کے جو دفاعی تجربات ہیں ان کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہاں ہم ایک خندق کھود لیں، یعنی ایسی خندق کہ جس کی گہرائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہو کہ وہاں سے کوئی لشکر جو ہے وہ این بلاک اس کو پار کر کے مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ کوئی اکا دکا آدمی جو ہے وہ آ بھی جائے تو اس سے نپٹا جا سکتا ہے، لیکن 12,000 کے لشکر کو روکنا جو ہے یہ ممکن نہیں۔ ایسا کچھ بہرحال وہ خندق کھودی گئی، وہ اتنی گہری بھی تھی اور اتنی چوڑی بھی تھی کہ گھوڑا جو ہے اس کو پھلانگ کے بآسانی نہیں گزر سکتا، تو کوئی بڑا ماہر گھڑ سوار ہو اور بڑا کوئی مضبوط گھوڑا ہو وہ تو اس کو پار کر سکتا تھا، لیکن کوئی عام گھڑ سوار جو ہے وہ اس کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر پہلے نیچے اترے تو سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی یا تیروں کی بارش ہوتی، وہی خاتمہ ہو جاتا اس کا۔ تو بہرحال یہ خندق کھودی گئی اور وہاں 12,000 کا لشکر آ کر پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گیا۔ اب وہ جب وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے، آگے خندق کھودی ہوئی، آگے جا ہی نہیں سکتے ہم، وہی پڑاؤ ڈال دیا انہوں نے مکے کے باہر۔ اب اندازہ لگائیے کہ 12,000 کے لشکر کے لاجسٹکس کتنے ہوں گے۔ روزانہ 12,000 لوگوں کو کھانا کھلانا، یعنی وہ جو ہمارا 3 وقت کا کھانا ہے چھوڑیے، 2 وقت کا کھانا تو اس وقت بھی تھا، تو 2 وقت کھانا کھلانا، اس کے لیے کتنے اونٹ کتنے جانور ذبح ہوتے ہوں گے اور کیا کیا کچھ وہاں پر ہوتا ہوگا، اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ 25 دن تک یہ محاصرہ رہا ہے، اور ظاہر بات ہے اس سے ان کی فائنینشلی بھی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، جتنی بھی پرولونگ ہوتی ہے وار تو اس کے لاجسٹکس جو ہیں ان کا اثر جو ہے وہ ان کی اکانومی پر پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ اتنا کچھ لے کے آئے تھے کہ وہ 25 دن تک یہاں قیام پذیر رہے۔ ادھر ایک بنی غطفان ہی کی ایک شاخ قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے نعیم بن مسعود۔ انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ابھی تک کسی کو میرے ایمان کی خبر نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی کردار ادا کروں، بنو قریظہ اور وہ جو باہر سے آنے والے لشکر ہیں ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا کروں۔ آپ نے کہا اجازت ہے۔ اب نعیم بن مسعود گئے بنو قریظہ کے پاس اور اس کے سردار سے ملاقات کی، ان کے سردار سے ملاقات کی اور انہیں کہا، یعنی یہ تو انڈرسٹوڈ لیا کہ تمہارے باہر سے آنے والے لشکروں کے ساتھ رابطے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر تم ان کا ساتھ دینا، اس لیے کہ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ تم سب لوگ جو ہیں وہ
اسلام اور مسلمانوں کا کلا کامہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ بھی جو چانس ہے وہ چانس تو ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ باقی سب لوگ تو بھاگ کر گھڑوں کو چلے جائیں گے، لیکن تمہارا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہے، اور پھر تمہاری جو گت بنے گی اس کو ذہن میں رکھ کے تم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ انہوں نے کہا میرا ایک مشورہ ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی سیکیورٹی کے لیے باہر سے حملہ آوروں کے کچھ بندے اپنے پاس یرغمال رکھ لینا، کہ اگر شکست ہو جائے اور وہ تمہیں تنہا چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں، اور اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے وہ کنسرن اپنے ذہن میں رکھیں کہ انہیں تمہارا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ہاں، اسد نے کہا کہ ہاں بات بڑا اچھا مشورہ ہے یہ۔ اچھا، پھر وہ نعیم بن مسعود گئے باہر سے آنے والے لشکروں کے پاس، اور اس میں تو مین جو تھے وہ تھے ہی ان کے اپنے قبیلے کے بنو غطفان کے لوگ۔ ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، بڑا اچھی پلاننگ تم نے کی ہے، اور اس بات بھی خوشی ہے کہ تم نے بنو قریظہ کو بھی آمادہ کر لیا ہے، لیکن بہرحال ذرا گارڈڈ وے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کو اپنے کو بندے یرغمال نہ دینا، اس لیے کہ بہرحال جیتنے کے تو امکانات بہت روشن ہیں، اتنی بڑی فوج تم لے کے آ رہے ہو، لیکن بہرحال جو ناکامی کے چانسز بھی ہوتے ہیں، کم صحیح لیکن چانسز تو ہیں، لیکن اپنے کو بندے نہ ان کو دینا نا یرغمال۔ اچھا، اب جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی بنو قریظہ کے سردار کی اور ان کے سرداروں کی، تو بنو قریظہ نے تقاضا کیا کہ ہمیں اپنے کچھ بندے یرغمال دو، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہم نے کرنا بالکل۔ اب وہی جو ہول ہارٹیڈلی ساتھ دینا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بنو قریظہ کا، وہ پھیکا پڑ گیا، اور حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی، لہذا بنو قریظہ نے کھل کر ساتھ نہ دیا، لیکن بہرحال اندر خانے ان کی ہمدردیاں بھی انہی کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ حرکت بھی کی۔ وہ حرکت یہ تھی کہ ان کے کچھ بندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بڑی حویلی کے اندر اکٹھا کر کے اور باہر پہرا لگا دیا تھا، لیکن ایک یہودی جو تھا وہ اس حویلی کا چکر لگاتے ہوئے پایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے جو مسلمان گارڈ کھڑے تھے ان سے کہا کہ اس کو پکڑو ذرا۔ وہ ایک شاعر قسم کے آدمی تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو حضرت صفیہ نے خیمے کی لٹھ جو ہے وہ نکالی اور یوں کر کے ماری اس کے سر پہ، اس کا بھیجا نکال دیا، اس کو واسطے جہنم کر دیا، اور پھر کہا حضرت حسان بن ثابت سے کہ اب اس کے ہتھیار تو اتار لو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ہتھیاروں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ٹپیکل جو شاعرانہ ایک انداز ہوتا ہے کہ گلاں بہتیاں تے بچوں ڈرپوک، وہ وہی حال ان کا تھا، باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے کہ شعر تو بہت عمدہ کہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شاعر کہتے تھے، لیکن بہرحال ان کے اندر وہ کمزوریاں جو شاعروں کے اندر ہوتی ہیں، ڈٹرمینیشن کی کمزوریاں، وہ ان کے اندر بھی بہرحال تھی۔ یوں یہ غزوہ جو تھا اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو، اس مہربانی کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنودا لم تروھا، اور وہ لشکر بھیجے جن کو تم نہ دیکھ سکتے تھے۔ یعنی 25 دن کے بعد اب جو لوگ مدینہ منورہ سردیوں کے موسم میں گئے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں مدینہ منورہ میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے، خاص طور پر آپ مکہ مکرمہ سے گئے ہوں، رات کو پہنچے ہوں، اور صبح اسی لباس میں جیسے آپ مکہ مکرمہ میں پھرتے تھے، آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے چلے جائیں
تو جب آپ مسجد نبی سے باہر نکلتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے اور ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ پھر آپ کو زکام ہوتا ہے، اور پھر جو مدینہ منورہ میں آپ کا اسٹے ہے وہ بخاری میں گزرتا ہے، لیکن وہ جذبہ ہوتا ہے مسجد نبوی میں آنے جانے کا، روزے پر حاضری کا، وہ کرتے تو رہتے ہیں ہم، لیکن بہرحال ایک موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کرتا ہے۔ اچھا، ایک تو ویسے ہی ٹھنڈ ہے مدینہ منورہ میں سردیوں کے دنوں میں، پلس جب تیز ہوا چلے تو اس میں چل میں 2-3 ڈگری کا ویسے اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ میں نے کہا نا کہ 12,000 کے لشکر کا کھانا پک رہا تھا، دیگیں چڑھی ہوئی تھی، اب دیگیں الٹ گئیں اور آگ لگ گئی خیموں کو، تو خیمے جو ہے وہ بھی اڑ گئے اور آگ لگ گئی، تو صبح ہوتے ہوتے سارا میدان صاف ہو گیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی ہوا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے۔ اب ہوا جو کچھ کر رہی تھی وہ تو نظر آ رہا تھا، لیکن فرشتے جو کر رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال اس کے ایفیکٹ تو سامنے آ رہے تھے۔ یعنی ساری چیزوں کا بیک وقت ہونا، دیگوں کا الٹنا، خیموں کو آگ لگنا، خیموں کا اڑ جانا، یعنی ہوا کی تیزی بھی ہوگی، لیکن بہرحال اس میں ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی کردار ہوگا، جس کا قرآن مجید میں واضح ثبوت ہمیں مل رہا ہے کہ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر جن کو تم نہ دیکھتے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، اب وہ جو بات میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب وہ آئے تھے تم پر چڑھ کے، تمہارے اوپر سے، وَمِن أَسْفَلَ مِنكُم، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں میں آ کے پھنس گئے۔ یہ جو خاص ایک پینک کی کیفیت ہوتی ہے نا، سانس انسان کی رک جاتی ہے، اور ایسے یعنی ہمارے محاورے میں ہے کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، لیکن یہاں عربی کا محاورہ کیا ہے کہ جب تمہارے دل گلوں تک آ پہنچے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں ہو رہی تھیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا تو مدد کا وعدہ تھا، یہ 12,000 کا لشکر ہم پر چڑھ کے آ گیا، یعنی آپ کی کل تعداد 3,000 ہو اور ان میں سے بھی آدھے منافق ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو کنسرن ہے، یہ اس کا یہاں پر ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان یعنی بدگمانیاں ہو رہی تھی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جب مسلمان آزمائے گئے۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ بری طرح ہلا مارے گئے۔ اتفاق کہیے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ کہیے کہ 5 نبوی میں بھی مکے کے مسلمان شدید آزمائش میں ڈالے گئے، اور انہیں قریش نے اتنا تنگ کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اس کا ذکر ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ میرے بندوں کو بتا دو، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایک جگہ ممکن نہیں ادھر چلے جاؤ، ادھر ممکن نہیں ادھر چلے جاؤ، لیکن ایسا تم نہیں کر سکتے کہ میری بندگی چھوڑ کر تم غیر اللہ کی عبادت شروع کر دو اور لوگوں کے پریشر میں آ جاؤ۔ یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ، کہ تم میرے بندے ہو، یو آر لوئل ٹو می، یہ تمہیں پروو کرنا ہے۔ اب یہاں 5 ہجری میں بھی وہی کچھ ہو گیا، یعنی آپ تصور کیجئے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ 3,000 کی کل آبادی مسلمانوں کی، ان میں سے بھی منافقین، اور 12,000 کا لشکر جو ہے وہ اگر باہر خیمہ زن ہو جائے اور اندر آنے کی تیاری کر رہا ہو۔ یعنی ایک واقعہ پیش آیا، ایک بہت بڑا تکڑا آدمی تھا، سپاہی تھا، پہلوان تھا، وہ دور سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور پار کر کے اس نے دعوت دی، آؤ میدان میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے میدان میں آ گئے، تو اس نے کہا کہ جی میں اپنے مخالف کو
3 باتیں کہنے کی اجازت دیا کرتا ہوں اور ان میں سے ایک ضرور مان لیا کرتا ہوں. تم کیا 3 باتیں کہتے ہو؟ تقاضے کوئی تمہارے، یعنی بینگ شور کہ میں نے تو مار دینا ہے. حضرت علی نے کہا کہ پہلی بات تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت علی نے فرمایا کہ دوسری بات میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ. اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا. پھر حضرت علی نے کہا کہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہ اس کے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں آ جائے، اور حضرت علی نے اس کو واصل جہنم بھی کر دیا فوراً. تو یہ ایک واقعہ، اور اکا دکا اور واقعات کے کوئی جو خندق کو پھلانگ کر کے آیا ہو، باقی وہ لشکر پورا کا پورا جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. آزمائش سے نتیجہ نکلتا ہے نا کہ جب آزمایا جاتا ہے، یعنی کسی جگہ آپ کام کرتے ہیں، وہاں حالات جو ہیں وہ تنگ ہو جائیں، اور آپ فوراً جو ہے وہ اگر دوسری جاب تلاش کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو اصل کام تھا وہ تھا کمائی کرنا، اسی کے لیے آپ یہاں آئے تھے، اور اس ادارے کے ساتھ آپ کو کوئی دلچسپی، کوئی وفاداری نہیں ہے. لیکن اگر ایسے حالات میں کوئی شخص جو ہے اپنی وفاداری پروو کرتا ہے، تو پھر وہ جو اس ادارے کا مالک ہوتا ہے اس کے دل میں بھی پھر اس کی قدر ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے نا، تو وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لائلٹی پروو کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا. اور اب ذکر آ رہا ہے کہ جب اس موقع پر جب تم شدید ہلائے محلا مارے گئے تھے تو کیا ہوا؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی روگ تھا، کوئی پرابلم تھی، کوئی بیماری تھی، وہی نفاق کی بیماری، اسی طرح جو بیماریاں ہیں دل کی، تھوڑ دلا پن، ڈرپوک ہونا، یہ سب جو ہیں وہ دل کی بیماریاں ہیں. مضبوط آدمی جو ہے وہ ایک اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، اور کمزور آدمی ایک اپنی شان ہوتی ہے. یعنی منافق نہ بھی ہو تو بھی اگر کمزور ذہن کا آدمی ہے تو وہ ہل جائے گا، اور جو مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا وہ ڈٹا رہے گا. آپ کی عام گھریلو زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ انسان پر پریشرز آتے رہتے ہیں، جو کمزور دل کا آدمی ہے وہ ہر جو ٹرمائل آئے گا اس پر وہ کانپنے لگے گا اور وہ ریٹریٹ کرے گا. جو مضبوط اعصاب کا مالک ہے وہ کہے گا آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ تمام معاملات کو ہینڈل کرے گا. تو وہ لوگ کہ جو ان کے دلوں میں نفاق تھا وہ بھی ایک بیماری ہے، اور والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں کوئی اور مرض تھا، وہ کیا پکار اٹھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں چکمہ دیا گیا تھا، ہمیں لالچ دیا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج مدینہ بھی ہمارے پاؤں سے نکل رہا، ہمارے قدموں کے نیچے سے کھسک رہا ہے. تو اسے کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو، اے مدینے والو، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، تم واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ واپس کفر میں. یہ جو تم نے غلطی کی ہے ایمان لانے والی، ایز سون ایز پاسبل اس کو ریورٹ کر دو، فرجو، لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا. کیا اجازت مانگ رہا تھا؟ یقولون، کہہ رہے تھے اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں اور بچوں کے لیے وہ حویلی میں انتظام کیا ہوا تھا، اور وہاں پر پہرا بھی تھا. لیکن اب وہ کمزور دل جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ فوراً نکلو یہاں سے اور گھر جاؤ، بال بچوں کی فکر کرو. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ مالک ہے، میں تو وہاں موجود نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ تو وہاں موجود ہے.
آپ کے ذہن میں آیا ہوگا شاید کہ جو سفر کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا بڑی زبردست ہے، اور اس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے جب بھی ہم گھر سے نکلیں. ربی انت صاحب فی السفر، ربا سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، صاحب ہے. وانت الخلیفۃ فی الاہل، اور تو میرے اہل و عیال میں میرا خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنا نائب بناؤ، یعنی آن مائی بہاف یو ٹیک کیئر آف مائی فیملی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اور یہ چیز جو ہے اس کو ویسے بھی اپنا معمول بنائیں. آج کا دور جو ہے یہ بڑی پریشانیوں کا دور ہے. آپ بچے کو ذرا ساتھ والی مارکیٹ میں بھیجیں تو پھر آپ کو طرح طرح کے خیالات آئیں گے، وسوسے آئیں گے. کوئی بچہ کسی موٹر سائیکل ماری نہ دے، ڈاکہ ہی نہ پڑ جائے، کوئی ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. 100 قسم کی دلیلیں وہ اس بات کو اپنی جگہ رکھیں کہ عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا، تو عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. اب عقل مند آدمی ہے اگر آپ، تو آپ کچھ سوچے تو آئیں گے یہ بھی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. یعنی ایسی نئی نئی اب پاسبلٹیز آپ کے ذہن میں آئیں گے، آپ ایزیوم کرتے رہیں گے پاسبلٹیز، پریشان کریں گے. اب سمپلی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس بچے کے ساتھ ہے تو، سفر میں تو اس کا ساتھی ہے، اور تو میرے اہل و عیال میں میرا نائب ہے. تو انشاءاللہ آپ کو سکون مل جائے گا. لیکن پھر آپ کال بھی نہ کریں اسے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے. اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے بچے کو تیرے حوالے کر دیا، میں تیرے کو لڑیں. انشاءاللہ بچہ کہیں نہیں جائے گا، کچھ نہیں ہوگا اس کو، لیکن اس کے لیے یقین اور ایمان کی ضرورت ہے. اب منافقین کے اندر ایمان ہی تو نہیں ہے. جو مخلص مسلمان ہیں ان کے اندر ایمان ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں، اور منافقوں کو پریشانیاں ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے سے وہاں سے ہٹنے کی اجازت چاہ رہے. کیا مطلب؟ کہ اینی مومنٹ وہ حملہ آور جو ہیں باہر کے اگر مدینے میں داخل ہو گئے تو یہاں تو لڑنا پڑے گا، یا وہ حملہ کریں گے تو ہم مارے جائیں گے. لہذا کسی بہانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے کے، ایکسکیوز کر کے گھر جانا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اللہ کے رسول اجازت دے دیں کہ ہم ذرا اپنے گھر کی دیکھ بھال کرائیں. مقصد کیا ہوتا تھا؟ وہاں سے ہلنا، جنگ سے جان بچانا، جان چھڑانا، جی چرانا. تو وما ہی بعورا، حالانکہ وہ کھلے نہیں ہیں. ای یریدون الا فرارا، اصل میں وہ جنگ سے فرار چاہتے ہیں. ولو دخلت علیہم من اقطارہا، اور اگر فوجیں مدینے کے اطراف سے ان پر داخل ہوں اور پھر ان سے جنگ کرنے کے لیے کہا جائے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے جنگ کرنے کے لیے کہا جائے، لا آتوہا، تو فوراً بہانے کرنے لگیں، لا آتوہا وما تلبثوا الا یسیرا، اور اس کے لیے وہ بہت کم ہی ٹھہریں اور وہاں سے فوراً کھسک جائیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ وہ اس سے پہلے پختہ اقرار کر چکے تھے، پختہ وعدہ کر چکے تھے اللہ سے. کیا وعدہ کر چکے تھے؟ لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہیں یہاں سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم، اگر تم بھاگے، من الموت اب القتل، مرنے سے یا قتل ہونے سے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم ان دونوں چیزوں سے بچ نہیں سکتے. موت تو ایک دن آنی ہے، اور اگر تم نے قتل ہونا ہے تو قتل بھی تم نے ہونا ہے. تھوڑا سا فائدہ 2 دن جا کے اٹھا لو گے، لیکن الٹیمیٹلی تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر تو ہونا ہی ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، اے نبی ان سے کہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اگر برائی کا ارادہ کرے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تو کون تمہیں بچا سکتا ہے اس سے؟ او ارادہ بکم رحمتن، یا اللہ تعالیٰ تم پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا کہ نہیں 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 مہربانی نہیں کرنی. اللہ نے فیصلہ کر لیا مہربانی کا تو مہربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ دشمن کو کوئی لیز آف ایگزسٹنس دینا چاہے
تو بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جب چاہے گا کسی دشمن کو فتح دے دے گا. آفٹر آل غزوہ احد میں کفار کو مسلمانوں پر فتح ہوئی نا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اگر دشمن کو کچھ دینا چاہے تو ہم روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھی ہم اس نقصان کو روک نہیں سکتے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کسی کو دوست یا مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، معوقین روکنے والے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں جنگ میں آنے سے. والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہلم الینا، تم ہمارے پاس چلے آؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم. اشہاد علیکم، اچھا جب جنگ ختم ہو جائے گی اور تمہیں فتح مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آج تو بخل سے کام لے رہے ہیں کہ اپنی جان اور اپنا وقت اور مال لگانا نہیں چاہتے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور پھر جب خوف کا وقت آئے گا، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. یہ بڑا زبردست محاورہ کہا ہے کہ اگر جنگ کا موقع آ جائے، ان کو لڑنا پڑ جائے، تو ان کی آنکھیں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں کہ جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو. یعنی اگر آپ کو تجربہ ہوا ہو، نہیں کسی شخص کی جان نکل رہی ہو تو آنکھیں اس کی کبھی پھرتی ہیں، کبھی کچھ ہوتی ہیں، جیسے خود اس کی آنکھیں اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی. پریشانی کے عالم میں جب جان نکل رہی ہو تو ان کی جان جب جنگ کا موقع آتا ہے تو ان پر ایسے غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے جیسے کسی شخص کے اوپر موت کے بعد غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، لیکن جب خوف جاتا رہے گا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو بڑی ان کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگے گی، اور تم پر آ کر وہ اپنا احسان جتلائیں گے. دیکھو جی ہماری قربانیاں دیکھو، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یعنی ہمیں مال غنیمت میں حصہ دیا جائے. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی ایمان نہ لائے تھے. فأحبط اللہ اعمالہم، تو انہوں نے کوئی تھوڑی بہت جو نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، چاہیے اگرچہ وہ 12,000 کا لشکر وہاں سے چلا گیا، اب ان کی اس خوف کا عالم یہ ہے کہ ان کا دل ماننے کو تیار نہیں کہ یہ 12,000 کا لشکر چلا گیا. وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ دشمن کی کوئی اسٹریٹجک موو ہے کہ وہ یہاں سے ذرا پیچھے ہٹ گیا ہے اور پھر وہ دوبارہ حملہ آور ہوگا. یعنی ان کی تسلی نہیں ہو رہی، اس کا پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یات الاحزاب یودوا لو انہم بادون من فی الاعراب، اور اگر آ جائیں اور یہ تمنا کریں گے، اور لشکر آ جائیں تو تمنا کریں گے کہ کاش ہم اعراب کے پاس، دیہاتیوں کے پاس، گواروں کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے. یعنی دور دراز علاقوں میں، کہیں ریموٹ ایریاز میں جا کر بیٹھے ہوتے کہ اگر آ جائے فوج اور فتح حاصل کر لیں مسلمانوں کے اوپر، تو وہ یہ سمجھیں کہ جیسے ہمارا مسلمانوں کے ساتھ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. کسی دور دیہات میں جا کر جو دیہاتیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ گھل مل رہے ہیں، ٹو گیو این امپریشن کہ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لو انہم بادون فی الاعراب، کہ وہ دیہاتیوں کے پاس ہوتے، یسألون عن انبائکم، اور تمہارے بارے میں خبریں معلوم کر رہے ہوتے. یعنی جو مخلص لوگ ہیں، ظاہر یاد رکھیے گا جب بھی کوئی مرحلہ آتا ہے، اہم مرحلہ، تو جو مخلص لوگ ہوں گے وہ تو جان و مال کی قربانی دیں گے، اور جو دودھ پینے والے مجنو ہوں گے وہ گھروں میں بیٹھ کے، آج کے زمانے میں بیٹھ کے ٹی وی کے بیٹھ کے خبریں سنیں گے کہ جی کیسا ہے، کتنے بندے مر گئے، کتنا کیا ہو گیا. یہ خلوص کی علامت نہیں ہوتی.
یعنی آج بھی آپ یوں سمجھیں کہ اگر خان صاحب کا لانگ مارچ چل رہا ہے تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان کے ہمدرد اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں ان ہمدردوں میں، لیکن وہ لانگ مارچ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال اندیشہ تو ہے کہ وہاں لاٹھی چارج ہو جائے، یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہاں پر گولی چل جائے، اور آنسو گیس تو بہرحال چلے گی ہی چلے گی۔ تو یعنی یہ چیزیں جب تک ان کو آپ زندہ طور پہ لے کے نہیں آئیں گے، اسی طرح یعنی دوسری جو پارٹیز ہیں ان کا بھی اندازہ ہے، یعنی خان صاحب کے مقابلے میں وہ جو ہیں اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ اپنے بندے لے کے آ گئے اور انہیں دھرنا دے کے دکھایا ہے، لیکن باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر کے دکھا سکے، وہ صرف جو ہے وہ ڈرائنگ روم کے کھلاڑی ہیں، اور وہ دفتروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، خبریں سنتے ہیں صرف، لیکن نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نکلے تو لے دے کے مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے، یا وہ جو تھے قادری صاحب خادم حسین رضوی صاحب، وہ نکلے، تو ظاہر بات ہے کہ ثبوت تو دیا، آپ کو ان سے اختلاف ہو یا آپ ان کو پسند کرتے ہوں، لیکن انسان جب تجزیہ کرے تو اس میں بڑی دیانتدانی ہونی چاہیے، اس سے انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو حقائق جو ہے ان تک رسائی ہوتی ہے۔ جب انسان جو ہے وہ ایک آنکھ بند کر کے تجزیہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، تمہیں حق نہیں چاہیے تو پھر دفعہ ہو جاؤ۔ تو جن لوگوں نے وہ اگر خادم حسین رضوی صاحب نے دھرنا دیا ہے اور سردی کے اس موسم میں وہ اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں تو اس کا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، اب خان صاحب کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، لیکن خان صاحب ہی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو پسند تو کرتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنسیئر لوگ نہیں ہیں۔ اب وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر کل کو، اب تو ہوتا کیا ہے بظاہر کوئی دور دور تک آثار نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں، وہ سارے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تماشے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ سب ایکسپیکٹ کریں گے کہ انہیں بھی اس حکومت کے اندر کوئی اہم ذمہ داری دی جائے، کوئی اہم عہدہ دیا جائے تاکہ وہ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ تو سیرت النبی جو ہے یہ ایک زندہ حقیقت ہے، جیسے قرآن مجید کے بارے میں بار بار کہتا رہا ہوں نا کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اس کی کوئی آیت پرانی نہیں ہے، اس کی کوئی ڈسکرپشن پرانی نہیں ہے، یہ لائیو ہے۔ آج بھی ان حالات میں ہم جائیں گے تو وہی کچھ ہوگا، ایون جو پچھلے انبیاء کرام کے واقعات ہیں کہ آج بھی تبلیغ جماعت کے لوگ جاتے ہیں ہاسٹلز کے اندر اور گھروں کے اندر، لوگ گھروں سے باہر نہیں، ہاسٹل میں انٹرنل لاک لگا کر جو ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر تبلیغ جماعت والے ناک کر رہے ہوتے ہیں، شوئنگ کہ ہم نہیں ہیں موجود۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ لوگ کانوں میں، قرآن مجید میں ہے نا کہ جب میں نے ان کو دعوت دی تو انگلیاں انہوں نے اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیے کہ ہم نے تمہاری بات نہیں سننی۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا رہے گا، یعنی آپ جو ہیں وہ صرف واز کہتے رہیں بددیانتی کے کہ خیانت نہ کیا کرو، دو نمبری نہ کیا کرو، تو آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، لیکن آپ نہیں عن المنکر کریں، آپ کی ساتھ والی فیکٹری میں دو نمبری ہو رہی ہو اور وہاں پروڈکٹ تیار کر کے اس پر میڈ ان جاپان کی مہر لگائی جا رہی ہو، آپ چل کے جائیں وہاں پر اور ان سے کہیں، آپ جائیں گے کہیں واہ رہے نصیب رہے نصیب، واہ 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 جی آج تو ہماری قسمت جاگ گئی، بڑے سرپرائز۔ لیکن جب آپ ان سے کہیں گے کہ اللہ کے لیے یہ کام چھوڑ دو، تو آپ سے کہیں گے مولوی صاحب تسی اپنی نمازاں پڑھیا کرو، جس کام سے آئے ہو تسی مامے لگ دے ہوئے تھے، یہ ہمارا بزنس ہے، یہ ہماری چیز ہے، ہم اس میں جو مرضی کریں۔ تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا تھا نا کہ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ تم ہمارے کام میں دخل دینا چھوڑ دخل دو؟ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ Who are you؟ تو یہ سب زندہ کلام ہے، یہ قرآن مجید اگر یہ تصویر کھینچ رہا ہے تو یہ تصویر جو ہے ہمیشہ زندہ ہوگی۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے اندر موجود ہوں گے تو یہ کم ہی لڑیں گے، جنگ نہیں کریں گے، بس باتیں ہی بناتے رہیں گے۔ بس ایک ہی رکوع پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔